نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر کم، تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا یعنی آدھی رات، او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی، قلیلا، تھوڑا سا، اور زد علیہ، یا بڑھا لو اس پر یعنی نصف پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہاں قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرات میں ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھو، حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جن میں سے ایک تو یہی مقام ہے ترتیل سے پڑھنے کا، اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا، یعنی لوگ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تو آج میں تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا بلندیوں کی طرف، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقف کرتے۔ آیات پر رک کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ اگر غور و فکر کی آیت ہو تو انسان کہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی کسی آیت سے گزرتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب سوال کرنے والی کسی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم تیز تیز باتیں کرتے ہیں یا تیز تیز کوئی شعر و شاعری کر رہے ہوں، بلکہ اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا چاہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بوجھ۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا سے مراد عمومی طور پر قرآن لیا گیا ہے، لیکن ثقیل ہونے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وحی کا ثقیل ہونا، وحی کا بوجھل ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی، آپ ہل نہیں سکتے تھے، حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ وحی آپ سے دور ہو جاتی، یعنی وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عروہ بن زبیر کا قول ہے۔ دوسرا معنی ہے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے، یعنی اس کے فرائض، اس کے احکام، اس کے حلال اور اس کے حرام پر عمل کرنا بھی ایک بھاری کام ہے۔
جیسے نماز ادا کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے مشکل کام ہیں، نفس پر بھاری ہیں انسان کے. تو مراد اس سے کہ ہم آپ پر بھاری کلام یعنی ایسے احکام نازل کرنے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنا بھاری ہے. نمبر 3، ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو انسان تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو بہت سا اجر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کم وقت میں بڑی کمائی ہے یہ. تو اس لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا. اور چوتھا معنی معزز ہے، ثقیل بمعنی کریم. سدی کہتے ہیں کہ عربوں میں کہا جاتا ہے فلان ثقیل علیہ، کہ فلاں مجھ پر ثقیل ہے، یعنی مجھ پر معزز ہے، یعنی فلاں میرے لیے بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح مضبوط ہونے کے معنوں میں بھی ثقیل بمعنی ثابت، کیونکہ بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے. تو قرآن مجید بھی ایک مضبوط کلام ہے، مضبوط جمع ہوا معجز کلام ہے، جس کا معجز ہونا، عاجز کرنے والا ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی قرآن کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں، سب پر غالب ہونے والا ہے، مضبوط کلام ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے. مشقت کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، خاص سردیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا. پورے جسم پر وحی کا بوجھ ہوتا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپکپی اور بہت زیادہ پسینہ لاحق ہو جاتا جو موتیوں کی طرح ہوتا. پھر آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر آتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا جاتا. میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یعنی قرآن کے بوجھ سے. اور اس میں خاص طور پر ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو ایک آیت لکھوائی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومنوں میں سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے. کہتے کہ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم داخل ہوئے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا. اور وہ نابینا تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھوا رہے تھے تو آپ کی یہ ٹانگ جو تھی میری ران کے اوپر تھی، کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. یہ وزن آپ سے کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ الفاظ نازل کیے، غیر اولی الضرر. سوچئے غیر اولی الضرر کا جو اضافہ کیا گیا اس میں، اس کی وجہ سے اتنا بوجھ آپ پر پڑا. آپ میں سے کبھی کسی کو سردی لگ کے بخار چڑھا؟ کس کو؟ سبھی کو ایکسپیرینس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کپکپی جب طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو شیورنگ ہوتی ہے، وہ شیورنگ آپ کے جسم کو توڑ دیتی، کمر توڑ بخار ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ پر کوئی وزن پڑ رہا ہو. یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو وحی کی کپکپی اور وحی کی پھر اس شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ نکلنا اور پھر اس کا بوجھ پڑنا آپ پر. اور اگر اس وقت کسی اور کے اوپر وہ آپ کا جسم کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ دوسرا شخص بھی اس بوجھ تلے دب جاتا. جیسے اونٹنی کے اوپر ایک دفعہ آپ تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی بیٹھنے لگ گئی، یعنی کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں نیچے مڑنے توڑنے لگ گئی اور جیسے وہ زمین کے ساتھ لگنے لگی. اتنا بوجھ تھا اس اونٹنی پر، چرچرانے لگی. یعنی وہ جانور جس پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہ گردن زمین پہ ڈال دیتا. اسماء بنت یزید کہتی ہے کہ جس وقت آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت یزید نے، اور وہی کے بوجھ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا. یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی، اتنا پریشر آ گیا تھا. تو وحی کا نزول جو ہے یہ ایک بہت مشقت آمیز کام تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ